حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قاضی تھے اور معاشرے پر اسلام کی تنفیذ چاہتے تھے، اپنے گھر میں اور نجی زندگی میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ اسلام کے چاہنے والے اور دین سے محبت رکھنے والے مستقل ایسے گروہ ملیں گے جن کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام ہم پہ نافذ نہ ہو اور باقی پوری دنیا پر نافذ ہو۔ اپنا گھر حتیٰ کہ اپنی ذات ہم اسلام سے بچائیں اور اسلام کو مت اپنائیں، نہ ہم اپنے گھروں پہ رائج کریں، نہ ہم اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، اور حتیٰ کہ اپنے جسم، اپنی شباہت، شکل، حلیہ تک اسلام کے مطابق نہ بنائیں، البتہ یہ اسلام اور سب پر نافذ ہو۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اگر یہ اتنی ہی برکت کی چیز ہے تو اپنے گھر میں بھی پابندی ہونی چاہیے، اپنی ذات میں بھی پابندی ہونی چاہیے۔ خود اپنے نفس کے اتباع کا یہ عالم ہے کہ اگر سگریٹ چھوڑنا پڑ جائے، لباس تبدیل کرنا پڑ جائے، چہرے اور شکل میں کوئی تغیر لانا پڑ جائے، تو وہ مرنے سے زیادہ شدید تکلیف ہے، موت نظر آتی ہے۔ اور ویسے تبلیغ اور لوگوں پر دین، اس کی تنفیذ وہ جتنی مرضی کرا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنے گھر اور ذات پر سب سے پہلے اسلام کو نافذ کرتے تھے اور پھر باہر نکل کے معاشرے کو دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنڈے، تعویذ، یہ سب شرک ہیں، اور طبلہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ کا لکھنا جائز مقصد کے لیے جائز اور ناجائز مقصد کے لیے ناجائز ہے۔ تو تعویذ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کس مقصد کے لیے ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جو کلمات لکھے جا رہے ہیں وہ شرک اور کفر پر مشتمل تو نہیں ہیں، اور اگر خود نہیں لکھ رہا، کسی سے تعویذ لینا ہے، تو پھر تیسری شرط یہ ہے کہ تعویذ دینے والے کا عقیدہ بھی درست ہو۔ تو ایسے تعویذ جائز ہیں، اور اگر لکھنے والے ہی کا اپنا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ مختلف ارواح سے، ملائکہ سے، فرشتوں سے، جنات سے مدد مانگنے کا قائل ہے اور شرکیہ جملے لکھتا ہے، تو ایسے شخص سے تعویذ کا لینا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ مقصد اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کے بارے میں جتنا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے جو حنفی فقہا نے لکھا، اور مسئلہ یہ ہے جو آپ نے سنا۔ یہ طبلہ بھی ایک چیز ہے کہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جائے۔ یاد رکھنا چاہیے
کہ بیوی کا ایسے تعویذ کرانا کہ شوہر اس کا غلام بن جائے ہر طرح سے جائز نہیں ہے۔ شوہر اگر فرض اور واجب حقوق میں کمی کرتا ہو، لباس میں، رہائش میں، کھانے پینے میں، اسی طرح جو ضروریات زندگی ہیں ان میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہو اور فرض اور واجب متاثر ہو رہا ہو، تو اب بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کے لیے تعویذ کرائے تاکہ وہ اپنی غفلت سے باز آئے اور اس کا خیال رکھے۔ اور جب فرض اور واجب کے درجے کے کام وہ پورے کرتا ہے اور اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے تو اب مزید اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویذ کرنا کہ اپنے والدین کو چھوڑ دے، جو میں کہوں وہ مان جائے، اس طرح کی باتوں کے تعویذ ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعویذات اور ان چیزوں کے خلاف تھے۔ زینب کہتی ہیں، زینب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ، کہ بخار کی وبا چل پڑی اور میرے جسم پہ سرخ دانے نکل آئے، اور کوفہ میں ایک بڑھیا تھی اور گنڈے دیتی تھی، تعویذ کرتی تھی اس بخار کے لیے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ جب گھر آتے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں، جیسے کھانسی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بہت قائل تھے، فرماتے تھے کہ خواتین جب گھر میں ہوں تو بغیر آواز کے مت جاؤ، کہ والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، وہ نہیں پسند کرتی بعض حالتیں کہ تم اس حالت میں تمہاری نگاہ ان پر پڑے، تو انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اس حالت کو تبدیل کر لیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی اور زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کھانسی کی آواز آئی تو جلدی سے اٹھی اور اونچے پایوں کا ایک پلنگ تھا اس کے نیچے چھپ گئی۔ تو گھر تشریف لائے، بیٹھے تو انہیں میرے گلے میں دھاگا محسوس ہوا، تو مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے اور سرخ دانے جسم پہ نکل آئے ہیں اور یہ اس بخار کا تعویذ ہے۔ تو یہ سنتے ہی انہوں نے دھاگا کھینچا اور توڑ دیا اور دور پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کا خاندان، یعنی اپنے متعلق فرمایا کہ میرا خاندان شرک سے بہت دور ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے یہ گنڈے، تعویذ اور طبلہ یہ سب شرک کی قسمیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک دن میں باہر نکلی گلی میں اور فلاں شخص کی نظر مجھ پر پڑی، اور اس وقت سے میری ایک آنکھ بہنے لگی ہے، پانی بہتا ہے، اور جب میں نے یہ تعویذ استعمال کیا تو پانی بہنا بند ہو گیا، اور تعویذ چھوڑ دیا تو پھر آنکھ بہنے لگی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے،
جب تم اس کی بات مان لیتی ہو، تعویذ کرتی ہو تو کچھ نہیں کہتا، اور جب تم تعویذ نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، تو وہ اپنی انگلی سے تمہارے آنکھ میں تکلیف پیدا کرتا ہے۔ اور اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کرتی کہ وہ دعا بتاتے تھے اور وہ پڑھتی تو تمہیں شفا مل جاتی۔ تو اپنے گھر میں بھی ایسی چیز گوارا نہیں فرمائی، اور فرمایا جس شخص نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اللہ اسے تعویذ ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو آدمی ان معاملات میں نہ پڑے، اور اگر کرنا بھی ہے تعویذ وغیرہ تو جو جائز ہیں بس وہ، اور وہ بھی ثابت ہیں، کوفہ والوں سے ہی ثابت ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرائط پہلے بتائی جا چکی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روکتے تھے گھر والوں کو ان تمام کاموں سے جو انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا تھا۔ عورتوں کا مرد بننا اور مردوں کا عورت بننا، تکلف سے، اس چیز سے شدید منع فرماتے تھے، بڑی شدت سے۔ اللہ نے عورت کو عورت پیدا کیا اور مرد کو مرد پیدا کیا، اب مرد یہ کوشش کرے کہ وہ ادائیں، وہ لباس، جسم کا لچکانا اور لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا حدیث میں سخت منع آیا ہے۔ اور اسی طرح کسی عورت کا مردوں کی طرح باتیں کرنا اور مردوں کی طرح دیدہ دلیری اور ایسا لباس اور چہرے کی شکل و شباہت مردوں کی طرح بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اس سے روکا ہے، کیونکہ دونوں مرد اور عورت جب ایسی زیب و زینت کریں گے جو فطرت کی حد سے بڑھ جائے گی تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت اور اللہ کے بنائے ہوئے جسم میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایسے لڑکے جو ان بناؤ سنگھار کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں، لپسٹک ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی گفتگو اور جسم کی حرکتیں، ان تمام چیزوں میں عورتیں بننا شروع ہو جاتے ہیں تکلف سے۔ اور اسی میں سے ایک چیز وہ ہے جس سے ہمارے دور میں شاید ہی کوئی گھر محفوظ رہ گیا ہو، ہر جگہ یہ وبا آ گئی ہے، ہر جگہ یہ مصیبت آ گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ منع کیا جا سکتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو، شوہر اپنی بیوی کو منع نہیں کر سکتا، اور بھائی اپنی بہنوں کو منع نہیں کر سکتا، اور باپ اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو بھی منع نہیں کر سکتا۔ تو اس مصیبت کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی چپ ہو جائے، بس سمجھا دے بیٹیوں کو، بہنوں کو،
والدہ کو صرف کہہ دے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وگرنہ گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس ایک حرکت کی وجہ سے پھر باقی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ شوہر ہے تو بھی بیوی کو کہہ دے بس، زیادہ نہ کہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ کے ہاں ہر ایک کے اعمال کی پرسش ہوگی، اور دل میں اس فعل سے نفرت رکھے۔ شاید ہی اس ملک میں نہیں، پوری امت میں کوئی ملک اور علاقہ اس سے محفوظ ہو گیا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو بناؤ اور سنگھار کے لیے اپنے جسم کو گدواتی ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ جسم کو گدوانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیل بھر دیتی ہیں جسم میں۔ یورپ اور امریکہ میں تو اب بھی بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں بر صغیر میں کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور پٹھانوں میں اب تک بھی ہے بہت جگہ پہ، کہ جسم میں گوشت میں نیل گدوا لینا، اور وہ گدوانا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جسم نیلا ہو جاتا ہے۔ اپنا نام لکھوا لینا، کسی جانور کی شکل بنوا لینا، عورتیں اپنی ٹھوڑی میں تھوڑا سا نیل جو گڑھا بنتا ہے اس میں لگوا لیتی تھی۔ تو یہ جو جسم میں نیلے رنگ سے کھدائی کروائی جاتی ہے، یہ گدوانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس پہ۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پہ لعنت ہو جو ایسا بےہودہ کام کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کے چھوٹے چھوٹے نرم بالوں کو اکھیڑ دیتی ہیں۔ اس کی مثال جیسے بھووں کا بنانا، کوئی گھر شاید ہی محفوظ رہ گیا ہو جہاں عورتیں بھووں کو نہ بناتی ہوں۔ بھووں کے بال اکھیڑ دینا اور ان کو باریک لائن کی طرح کر دینا، اس پہ بھی لعنت آئی ہے حدیث میں۔ تو جب ہر گھر میں ایسے کام ہوں گے جو لعنت کے ہیں، تو پھر اللہ کا دین کیسے آ سکتا ہے؟ برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ہم لوگ اپنی عملی زندگی کو نہیں اسلام کے مطابق کرتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ابھی؟ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور بھویں بناتی ہیں، تو لعنت والے کام بھی اور نیکی والے کام بھی۔ اور اس پہ ترا یہ ہے، خدا کی اتنی بے خوفی ہے کہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ کی عظمت اور معرفت سے ایک ذرہ اور شمع برابر بھی کوئی چیز حاصل ہو تو اللہ کے متعلق کبھی یہ بات نہ کہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ڈھٹائی ہے کہ لعنت کے کام کرنا اور پھر یہ کہنا کہ کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ خدا سے کون سی ایسی رشتہ داری ہے یا خدا کو کون سی ایسی مجبوری پڑی ہے کہ وہ ایک چیز سے منع کرتا ہے مت کرو، پھر بھی کوئی کیے جائے اور پھر یہ کہے کہ معافی؟ قرآن نہیں پڑھا؟
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ وہ میری نافرمانی کرتے تھے اور کہتے تھے فَيُغْفَرُ لَنَا، ہم بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ مسلمان سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں پیدائشی طور پر کہ یہ بخشے جائیں گے۔ یہ سب منافق بخشے جائیں گے۔ خدا کا خوف ہو تو اپنے گناہوں پر نظر رہے اور 100 بار سوچے اس جملے کو کہنے سے پہلے کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے، اگرچہ اس کی رحمت میں بڑی وسعت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو اپنے بھووں کے بال اکھیڑتی ہیں۔ اور تیسری چیز، دانتوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتی ہیں۔ اس زمانے میں ہوتا تھا ریتی سے دانت گھستے تھے، شاید اب نہیں رہا ہوگا یا ہوگا تو معلوم نہیں۔ ریتی سے دانت خواتین گھس لیتی تھیں اور خوبصورتی کی کوششیں یہ تھیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان تینوں چیزوں پر لعنت کی۔ تو بنو اسد تک یہ قول پہنچا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس بنو اسد قبیلے سے ایک عورت آئی ام یعقوب، اس نے کہا کہ آپ 3 قسم کی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایسی عورتوں پہ کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور جن پر اللہ کی کتاب میں بھی لعنت ہے قرآن کریم میں۔ تو وہ عورت کہنے لگی ام یعقوب کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں تو وہ بات نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں تم نے خدا کی کتاب پڑھی ہوتی تو تمہیں یہ بات مل جاتی۔ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اسے اختیار کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ زندگی کے تو پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں سے منع نہیں کیا؟ اب وہ چپ ہو گئی۔ اور یہ ہوتا ہے، وہ عورت تو کیسے اچھے کردار کی ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زیارت اسے ہوئی، اس نے زن یہی ہے کہ مان گئی ہوگی ان کی بات، لیکن لوگ جب دلیل میں ہار جاتے ہیں اور دلیل نہیں ہوتی تو کہنے والے کی ذات میں عیب نکالتے ہیں۔ کوئی بات آپ بتا دیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فتویٰ یہ ہے، تو اب وہ اس کا تو رد ہوتا نہیں نا، کیونکہ قرآن سے کبھی واسطہ پڑھاؤ، منہ لگاؤ، کبھی پڑھاؤ قرآن تو بتاؤ نا قرآن میں کیا آیا اور کیا نہیں آیا۔ تو اب اس کو تو پڑھنا پڑتا ہے اور وہ پڑھنا نہیں، تو پھر آ جاتے ہیں کہ نہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہر جگہ ہی ایسے ہے کہ باطل اور ظالم اور ناحق پسند لوگ جب علم میں ہار جائیں اور دلیل کا مقابلہ نہ کر سکیں تو شخصی طور پر معاہد نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس ام یعقوب نے کہا کہ اچھا لعنت تو آئی ہے مگر میرا خیال ہے آپ کی اہلیہ بھی ایسے ہی کرتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تم گھر جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ گئی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو، ان کی بیٹیوں کو دیکھا،
کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہ کسی نے جسم گزوایا ہوا تھا، نہ کسی نے پلکیں وہ بھویں بنائی بھی تھی، اور نہ ہی دانتوں پہ ریتی چلائی بھی تھی۔ تو مایوس ہو گئی، باہر آئی، لیکن کہا اس نے سچ، اس نے کہا کوئی ایسی بات آپ کے گھر میں نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی ایسے کرتی تو تمہارا کیا خیال ہے، میں اس کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ اصل دین یہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جہاں بس چلتا تھا، بیٹی پہ، بیوی پہ، بیٹیوں پہ اللہ کے دین کی پوری بات بتاتے تھے۔ ایک اور جگہ بھی آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی نماز نہ پڑھے اور فرض کر لو کہ اسے بیچنا جائز ہو اور کوئی اس کی قیمت ایک رسی کے برابر لگا دے تو میں رسی کو اچھا سمجھتا ہوں بنسبت ایسی عورت کو بیوی بنانے سے جو خدا کی نافرمانی کرتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی۔ بڑا تعلق تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نماز سے بھی اور گھر والوں کی تربیت سے بھی، مگر صاحب بڑا خطرناک زمانہ اور دور ہے، بس صرف مسئلہ بتا دے بیوی کو، بہنوں کو، والدہ کو، بیٹیوں کو، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا اس کے اپنے افعال ہیں، بس دل سے اس فعل کو برا سمجھے اور اللہ کے حوالے کر دے۔ اگر اس کو عذاب ملے گا، بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، تو تم اسے نہیں چھڑا سکتے، اور تمہیں عذاب ملے گا تو وہ نہیں چھڑا سکتی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مقتصب رہین کل امرئ، ہر آدمی مرد و عورت اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، پابند رہے گا جب تک کہ اپنے اعمال کا جواز خدا کو نہیں بتائے گا کہ یہ عمل کیوں کیا تھا۔ اس لیے جو شخص بھی اپنے افعال کا انجام نہیں سوچتا کہ میرے اس فعل کا انجام کیا نکلے گا، تو دنیا بھی برباد کرتا ہے، عاقبت تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے اعمال اور اپنے افعال کے نتائج سے بے فکر ہوتا ہے، کبھی بھی وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں یہ تھے، باہر مسلمانوں کے لیے بڑے نرم دل، ہر ایک انسان کے لیے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ قضا تھی، فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک شرابی لایا گیا، پی ہوئی تھی اس نے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اسے کوڑے لگاؤ۔ پھر کوڑا منگوایا تو اس کی گرہ لگی ہوئی تھی، اس سے فرمایا اسے کوٹو اور گرہ کو نرم کرو، اس سے گرہ سے اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو جب کوڑا ہلکا ہو گیا، زیادہ تکلیف نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر فرمایا کہ 80 کوڑے لگاؤ۔ اور فرمایا کپڑے بھی اس کے جسم پر رہیں گے، اور پھر فرمایا دونوں ہاتھ اس کے کھلے رکھو تاکہ اگر یہ اس کوڑے سے اپنی جان ہاتھوں کے ذریعے بچانا چاہتا ہے تو دفاع کر سکے اپنا۔ منع فرما دیا کہ کسی درخت کے تنے وغیرہ سے مت اسے باندھو، باندھنا بھی نہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ٹکٹکی پہ لٹا کے
اور باندھ کے اور وحشی جلاد، ان پڑھ، جاہل، گنوار اور اجڑ پولیس والے ان کے حوالے کر دو کہ مارے؟ یہ کون سا اسلام اور شریعت ہے؟ اسی لیے منافق آدمی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کی ایسی بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ جاہل خوش ہوں کہ اچھی مار پڑی ہے، اور نام اسلام کو اور حکومت کو طول ملے۔ ان دروں سے کوئی اس کو تکلیف تھوڑا ہی پہنچانا ہے، یہ تو اثر ہے رسوائی کا کہ مت ایسے کام کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھنے سے منع فرماتے تھے، کپڑے اتارنے سے منع فرماتے تھے، جسم کے کسی حصے کو بھی سختی سے پکڑ کے پولیس والا کھینچے اس سے منع فرماتے تھے، گردن میں توق پہنانا اس سے منع فرماتے تھے، فرماتے تھے ہتھکڑی لگانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہتھکڑیوں کے منظر اگر دیکھنے ہو تو کسی بھی شہر کی کچہری میں چلے جاؤ، اللہ کا عذاب اور خدا کی طرف سے جو پچھلی امتوں پہ پتھر برستے تھے، زلزلے آتے تھے، تباہیاں مچتی تھیں، پانی آ جاتا تھا، اس زمانے میں اگر خدا کا عذاب آتا تو سب سے پہلے غالباً کچہریوں سے شروع ہوتا، اور اب بھی خدا کی لعنت وہاں برستی ہے۔ ہتھکڑیاں لگانا، پاوا جولا کرنا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا، یہ سب درست ہے، یہاں انسانیت کا خیال نہیں آتا۔ منع کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہتھکڑیاں لگانے سے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے سے۔ تو یہ جو لایا گیا شراب پیے ہوئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے کپڑے، لمبا چولا اس نے پہنا ہوا تھا، شلوار بھی تھی، ان کپڑوں کے اوپر ہی درے لگوائے، فرمایا مت اتارنا اس کے کپڑے۔ اور جو کوڑے لگا رہا تھا اسے کہا اپنا بازو نہ کھینچو، یعنی اوپر اٹھا کر زور سے مت مارو، اور فرمایا تمہاری کوہنی تمہارے پہلو سے لگی رہے۔ آپ خود اپنے بازو کو ذرا ملائیں نا کوہنی کو، پہلو سے تو پسلیوں کے ساتھ لگ گئی نا کوہنی، اب اس ہاتھ سے درے مارنا ہے تو کتنا اٹھے گا ہاتھ اور کتنی ضرب اس کی شدید پڑ سکتی ہے، آپ خود سوچ لیں۔ اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں مد نہیں ہے، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا، ہاتھ کا پھیلانا نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہاتھ پورا اٹھائے، بازو کو بلند کرے، اب لگاتا ہے ضرب، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت شدید ضرب ہے۔ اور دوسری صورت وہ جو پہلے عرض کی ہے کہ کوہنی کو پسلیوں کے ساتھ لگا کے مارے، تو اب کتنا مارے گا، اور کوڑا لگتے ہی فوراً جسم سے اٹھا لے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ضرب لگاؤ اور پھر پیچھے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو اٹھا لو، اس کوڑے کو کھینچنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حدود جاری بھی کی گئی ہیں، تو حد جاری کرنے والے جن کو آپ حکم دیتے تھے کہ حد لگاؤ کسی کو، تو وہ سیدنا علی تھے، عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے رضی اللہ عنہم، اتنے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما دی تھی، انہیں پتا تھا کہ کیسے حدود نافذ کی جاتی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے۔
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خیال رکھتے تھے اس کا کہ جرم ہے بس اتنی سزا ملنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اسی لیے ایک آدمی جب قتل ہو گیا اور مقتول کے وارثین آ گئے تو ان وارثوں میں سے ایک نے قاتل کو معاف کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین، انہوں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان سے پوچھا کہ ایک نے معاف کر دیا ہے، اگر یہ سارے متفق ہوتے تو میں اس قاتل کو قصاص میں قتل کروا دیتا، اب یہ سارے متفق ہی نہیں رہے، ایک آدمی نے معاف کر دیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اب قاتل کو ہم قتل نہیں کر سکیں گے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک شخص کہتا ہے دیت لے لو، پیسے لے لو، تو اب تو نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے اس سے کہ انہوں نے اپنا پہلو بدلا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارا زور سے اور ان کی رائے پہ خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکیزہ علم سے بھرا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کے معاملے میں بہت حساس تھے، اسی لیے انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ میری پوری مملکت میں پھانسی کی سزا کسی کو نہیں ہوگی جب تک کہ میں اس پہ دستخط نہ کروں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ مصر میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، جزیرہ میں جب قتل کی سزا کا فیصلہ کرتے تھے قاضی، تو وہ مدینہ منورہ لایا جاتا تھا مقدمہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر فرماتے تھے تو قتل کی سزا ہوتی تھی، وگرنہ قتل کی سزا بہت بڑی ہے، نہیں جاری ہونے دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی آسانی سے. کیونکہ بنیاد یہ تھی کہ جرم جس نے بھی کیا ہے اصلاح ہو جائے، مجرم کو مہلت دو، توبہ کر لے، اپنی حالت سنوار لے، جو ہونا تھا وہ تو ہوا ہی ہے. اور اسی طرح شریعت نے قصاص وغیرہ کے علاوہ پیسے کے ذریعے تلافی کرنا جرم کی ایک آپشن یہ جو رکھا ہے، یہ دوسری طرف ان لوگوں کو بھی کام دے گا کہ جن کا کوئی آدمی قتل ہو گیا مثلا، تو وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب جو پیچھے ہیں لوگ ورثہ، وہ ممکن ہے کہ پیسے کو زیادہ ترجیح دیں بنسبت خون کے، تو انہیں پیسہ دے دو اور مجرم کو اصلاح کا موقع دے دو. اسی لیے شریعت نے لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ وہ وحشیانہ طریقوں سے کام لیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہترین مظہر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا. اسی لیے مغنی ابن قدامہ میں آیا ہے کہ خود سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی آئے تو ان کی بعض باتوں سے ایک چیز ٹپکتی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھانپ گئے اور آپ نے فرمایا تم نے شاید فصلیں جلا دی ہیں کافروں کی؟ انہوں نے فرمایا جی کافروں کی فصلیں ہم نے جلائی ہیں. آپ نے فرمایا کیا کھجور کے درخت بھی ان کے کاٹ دیے کافروں کے؟ انہوں نے کہا جی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ معصوم بچوں کو تو قتل نہیں کر دیا، ان کا یہ بھی کیا. کیسے خوش ہوتے ہیں ہمارے زمانے کے یہ لوگ کہ بڑا اچھا کیا ہے، ان کافروں کی نسلوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انتہائی تعجب اور غصے سے فرمایا کہ بس کر آئے تم جہاد، ہو گیا تمہارا جہاد. یعنی تم جہاد جیسے فریضے پر جو ثواب کی امید رکھے ہوئے ہو سب ختم کر دیا.
کیونکہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا تھا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، چاہے وہ کافروں کے بچے ہیں اور عورتیں ہیں، مت کرو ایسے، اور ہری بھری فصلیں مت چلاؤ، کھجور کے درخت نہیں کاٹنے جب تک کہ ناگزیر نہ ہو جائے۔ مثلا دشمن نے اس میں پناہ ہی لے لی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے تو پھر تو ہے، وگرنہ نہیں۔ کفر سے نفرت ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، جہاد کی بھی حدود ہیں۔ کفر سے نفرت رہے مگر کافر کے ساتھ بھی سلوک وہ کرے جو حدود کے اندر رہ کے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والے شخص کے متعلق کہا کہ مجھے اس فعل سے نفرت ہے، شراب پینے سے، البتہ پینے والے سے نفرت نہیں ہے۔ خود فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، اور چوتھی بات پر بھی قسم اگر کھا لوں تو بھی غلط نہیں ہوں گا۔ فرماتے تھے خدا کی قسم اس بات پر اٹھاتا ہوں کہ جس شخص کا اسلام میں حصہ ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کا اسلام میں حصہ نہ ہو، یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ، اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت اور تقدیر اور قیامت اور فرشتے اور کتابیں، ان سب پر ایمان جس شخص کا ہے اور وہ جس کا ایمان نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا دوسری بات جس پہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص جو اللہ کا دوست ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے دوست کو کسی اور کے حوالے نہیں کر دے گا۔ بڑی امید کی بات ہے یہ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جو جس کی عبادت کرتا تھا اسے اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ مفہوم ہے، ایک بہت طویل اور مشکل حدیث ہے، بہت مشکل احادیث میں سے ہے وہ، اسی لیے اس کے صحیح الفاظ نہیں کہے، بس اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا مقصد یہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا میں تو وہ اللہ سے محبت کرتا رہا اور اللہ قیامت کے دن کسی اور کے حوالے کر دے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو شخص دنیا میں جن لوگوں سے دوستی رکھتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھی بات دیکھیے، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانوں کی قدر و منزلت کہ ارشاد فرمایا تم کہو تو میں چوتھی بار اللہ کی قسم اٹھاؤں، اور خدا کی قسم پھر بھی میں جھوٹا نہیں ہوں، چوتھی قسم میں بھی، کہ جس گناہ پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے کسی کو نہیں خدا نے بتایا، آخرت میں بھی تمہارا وہ گناہ پردے میں ہی رہے گا۔ یعنی خام خواہ اپنے گناہ مت گنواؤ، نہ ایسے کرو۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، قیامت میں بھی پردہ پڑا رہے گا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے بات جو اپنے گناہ سے بے چین ہو جاتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار کریں، کسی کو بتائیں کہ میں نے ایسے گناہ کر لیا ہے، چاہے کتنی ہی نیت اچھی کیوں نہ ہو، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہو، رونا چاہتا ہو، تو بھی اس بات کو یاد رکھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں چوتھی بات پہ بھی خدا کی قسم کھاؤں،
اور میری قسم نہیں ٹوٹے گی، میں جھوٹا نہیں ہوں کہ جس گناہ پہ اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے نا، قیامت میں اس پہ پردہ پڑا رہے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت تھا، خدا سے محبت تھی۔ اسی لیے تو حج پہ جب تشریف لائے ہیں، حاضری ہوئی ہے خدا کے گھر میں، تو تلبیہ مسلسل پڑھ رہے تھے، اور علقمہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور جمرے پر کنکری پہلی جو مارنی تھی اس تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ برابر تلبیہ پڑھتے رہے۔ مسروق بن الاجدع کہتے ہیں، مسروق رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا حضرت کے ساتھ، تو صفا پہاڑ پر ایک گہرا کھڈا تھا، شگاف تھا۔ اب تو صفا اور مروہ سب برابر ہو گئے نا، اس زمانے میں ہوگا۔ تو صفا میں ابن مسعود رضی اللہ نے تلبیہ پڑھا، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے تو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ اس جگہ پر تلبیہ نہیں پڑھنا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تلبیہ پڑھو، اور یہ پڑھو لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں حج کے لیے آؤ، اور یہ ان کی اس پکار کا، اس کہنے کا جواب ہے جو یہاں دینا ہے۔ ابن زید رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کرنا چاہتا تھا، مکہ مکرمہ آیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرفہ کی شام کو تلبیہ پڑھ رہے تھے عرفات میں۔ تو ایک دیہاتی تھا بدو، اس نے کہا یہ کون ہے جو عرفات میں بھی تلبیہ پڑھ رہا ہے، یعنی اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور خاموش رہے، اور پھر انہوں نے تلبیہ پڑھا، یعنی اس دیہاتی کی بات کو سنا انسنا کر دیا۔ اور یا تو پھر اسے تلبیہ جو پڑھا ہے تو سکھایا ہے کہ تلبیہ اس موقع پہ بھی پڑھا جائے گا عرفات میں بھی، اور یا پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار فرمایا ہے یا کوئی اور کیفیت تھی۔ لیکن ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان سے بس اسی وقت یہ لفظ سنے کہ انہوں نے اس بدو کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ لبیک عدد التراب لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اور جتنی اس دنیا میں مٹی کے ذرے ہیں اللہ ان ذروں کی تعداد کے برابر میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ لبیک کا ایک مطلب حاضری کا بھی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے جس لڑکی سے بہت محبت ہو، عرب اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اپنی محبوبہ کے لیے۔ تو گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس محبت کے عملی مظاہرے کے لیے آج تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 10ویں تاریخ کی صبح 10 ذی الحج کو تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تاکہ وہ رمی کریں، تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس کو بھی پتا چلا یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں بس ساتھ لگ گیا۔ تو وہاں بھی ایک آدمی نے اعتراض کیا، کہہ رہے یہ کون ہے جو 10ویں کو حج کا تلبیہ پڑھ رہا ہے؟
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، یا یہ کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، آخر لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اور پھر آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ عدد التراب لبیک، اللہ جتنے مٹی کے ذرے ہیں دنیا میں اس کے برابر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جن لوگوں کو اعتراض تھا وہ ہٹ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ کسی نے کہا یہ عبداللہ ہیں، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا علم ہے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جس ہستی پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی میں نے خود اس کے منہ مبارک سے، اس کے ہونٹوں سے یہاں پر تلبیہ سنا ہے عرفہ، یہاں پہ کنکریں مارنے سے پہلے تک۔ تو صفا پہ، عرفہ کی شام میں، مینا میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات تھی۔ سعی میں بھی یہ علقمہ کہتے تھے اور اسود رحمت اللہ علیہ دونوں وہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفا پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، ایک کھڈا تھا اس میں، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ یہاں پر وہ ہستی کھڑی ہو گئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا میں اس مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اتباع سنت ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگو اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو۔ حنفی فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو اس جگہ پر جہاں پر صفا پہاڑی ختم ہوتی ہے، اسی لیے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مروہ سے جب صفا کے لیے چلے گا تو صفا پر پہنچ کر پھر دعا مانگے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہیں کہیں دعا مانگی ہے۔ سعی کے دوران بھی دعا مانگتے تھے۔ یہ ثابت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے تھے دعا کے لیے اور خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہم اغفر وارحم، اے اللہ درگزر فرما گناہوں سے اور رحم فرما، وانت العز الاکرم، اور اللہ سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ مہربانی، کرم، عنایت فرمانے والا بس تو ہی ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح میں یہ پڑھتے تھے اللہم اغفر وارحم، اے اللہ بخش دے، درگزر فرما، مہربانی کر، رحمت سے نواز، واعف عما تعلم، اور میری زندگی بھر کے گناہ جو تیرے علم میں ہیں ان سے چشم پوشی کر لے، درگزر فرما دے، چھوڑ دے۔ وَأَنْتَ الْأَعْزُ الْأَكْرَمُ، اور اللہ آپ تو بہت ہی عزت والے ہیں، بہت کرم والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ غالباً یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تو یہ دونوں دعائیں ان سے منقول ہیں کہ وہ صحیح میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور مروہ پر پہنچ کے وہاں بھی دعا مانگتے تھے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا اور حقوق العباد بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا
کہ میں پابندی لگاتا ہوں اس بات پر کہ دلہن، نئی بیوی، جس لڑکی کی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے مال میں سے کوئی چیز نہیں دے گی جب تک کہ دو کاموں میں سے ایک نہ ہو جائے، یا تو شادی کو 1 سال گزر جائے اور یا یہ کہ ان کے یہاں اولاد ہو جائے۔ شریح قاضی تھے رحمت اللہ علیہ، شریح اتنے بڑے قاضی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر فرما دیا تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں ہٹایا اپنے عہدے سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہٹایا، حتیٰ کہ شریح نے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ایک دیا، لیکن شریح کا سب احترام کرتے تھے۔ تو شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عدالت میں جب بھی قاضیوں کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہو اور لڑکی نے پہلے بچے کی پیدائش یا شادی کے 1 سال گزرنے سے پہلے جو پیسے، جو مال، جو چیز اپنے شوہر کو دی ہے، اس کو واپس لوٹا دینا یہ دلہن کے لیے جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر کی طرف سے جس حسن سلوک، ناز برداری، محبتیں، تعلق، بات بات پہ رجوع اور ہر وقت اس کا خیال رکھنا، یہ ہوتا ہے نا، سب جانتے ہیں، اور جتنا جتنا وقت گزر گیا اتنی بیوی سے بے رغبتی بڑھ گئی۔ تو ابتدائی وقت میں چونکہ ایسے مظاہرے ہوتے ہیں تو بیچاری بھولی بھالی سیدھی سادی عورت اپنا مال، اپنے زیورات اور بہت چیزیں شوہر کے حوالے کر دیتی ہے کہ اچھا یہ بھی آپ رکھ لیں، یہ بھی لے لیں، یہ پیسے ملے تھے یہ بھی آپ رکھ لیں۔ تو عورت بیچاری دلہن اپنا سب کچھ دے دیتی ہے شوہر کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے منع کرتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ شوہر اس کا مال خرچ کر دے اور یہ اس دھوکے میں ماری جائے۔ تو 1 سال تک یا پہلے بچے کی پیدائش تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اس کے بعد مزاج کا پتہ چل جاتا ہے ایک دوسرے کا، تو اس وقت تک بیوی کی عطا کو میں جائز نہیں سمجھتا، یہ قانونی چیز تھی۔ احتیاطاً پابندی لگا دی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے وقوفوں کو اپنا مال مت دینا۔ اموالکم اللاتی جعل اللہ، وہ مال جس کو اللہ نے تمہاری بقا اور تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا ہے، اس مال کو بے وقوفوں کے ہاتھ نہ دے دینا۔ تو سفہاء سے مراد یہاں پر بے وقوف یعنی لفظی ترجمہ ہو گیا، حقیقت میں بے وقوف مراد نہیں، مراد ہے نا تجربہ کار۔ اسی لیے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اپنے پیسے اور اپنا مال تجارت کے لیے کبھی اس شخص کو نہ دو جس کو تجربہ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کر دی اور مارکیٹ کا تجربہ ہے نہیں تو وہ آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو مارا جائے گا بیچارہ، مال بھی ڈبو دے گا۔ تو اللہ نے کہا اپنا پیسہ ایسے شخص کو مت دو جس کو مارکیٹ کا تجربہ نہیں ہے۔ عورتوں کو پیسے دے دینا، بچوں کو دے دینا، اولاد کے حوالے سارا مال کر دینا تاکہ وہ تجربے کرتی رہے، اس سے منع کیا۔
اللہ نے، اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں احتیاطاً پابندی عائد کر دی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس فتوے کو برقرار رکھا۔